السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تورات اور انجیل کی، جو کہ انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں تورات اور انجیل جیسی الہامی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کتابیں جو شریعت اور سچائی پر مشتمل ہیں، تمام انسانیت کے لیے بطور رہنمائی نازل کی گئی۔ یہ رہنمائی کسی خاص گروہ کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، جو ان لوگوں کے لیے ہدایت اور روشنی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب ہم سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 46 دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ یہ ہدایت تورات اور انجیل گناہوں سے بچنے کے لیے تنبیہ اور زمین پر جینے کا طریقہ بتانے والی نصیحت ہے۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت سننے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمیشہ ان آسمانی مقاموں میں نور کی طرف رجوع کریں گے، جیسے کہ متی رسول کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نوشتہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی بڑی احتیاط سے حفاظت فرمائی ہے۔ سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 48 فرماتی ہے، اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے۔ یہ جان کر کتنی تسلی ملتی ہے کہ اللہ خود اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ہم غلط اور صحیح کی پہچان یقینی طور پر حاصل کر سکیں۔ توریت اور انجیل کیا وہ بگڑی ہوئی حالت میں ہیں؟ ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن مجید میں تورات اور انجیل کے بارے میں بہت سی مثبت باتیں لکھی ہیں۔ ان سب کے باوجود کچھ نیک نیت لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں بگڑی ہوئی حالت میں ہیں۔ تصور کریں اللہ کی بھیجی ہوئی مقدس کتابوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بگڑ چکی ہیں، گویا اللہ اس قابل نہیں کہ اپنے کلام کو شیطانی ذہنوں سے محفوظ رکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ توریت اور انجیل تبدیل ہو چکی ہے۔ بالکل اسی وقت اپنی بات ثابت کرنے کے لیے انہی کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بائبل کے بڑے حصے زبانی یاد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ عزیزو، اگر ایسا ہے تو پھر آپ اپنے ذہنوں کو ان بگڑی ہوئی کتابوں سے کیوں بھرتے ہیں؟ اور جب ایک نقطہ نظر ثابت کرنا ہوتا ہے تو انہی فرضی طور پر بگڑی ہوئی کتابوں کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کا حوالہ بگڑی ہوئی حالت میں نہیں ہے؟ ان باتوں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ابلیس شیطان نے لوگوں کے ذہنوں پر بہت اثر ڈال رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آئیے ہم اللہ پر اور اس کے کلام پر بھروسہ کریں اور اپنی فلاح کا ذریعہ بنائیں۔ دوبارہ سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 46 پڑھیں۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اتری جو ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہ الفاظ آپ کے لیے لکھے گئے ہیں۔ رستے کے نشان۔ آج لوگوں کو سمت کی ضرورت ہے۔ جو لوگ مختلف سڑکوں پر سفر کرتے ہیں وہ رستے کے کھمبوں پر لگے نشان سے یہ تعین کرتے ہیں کہ مطلوبہ شہر کس طرف اور کتنا دور ہے۔ اس دنیا میں ہم سب کو ایسے راستوں کے نشانوں کی ضرورت ہے جو بتا سکیں کہ کون سا رستہ محفوظ ہے جب تک ہم اپنی جنت کی منزل تک نہیں پہنچ جاتے۔ یہ مقدس الہامی کتابیں رستے کے کھمبے کی ہدایت ہیں جو آپ کو بھٹکنے سے بچائیں گی۔ یقیناً یہ کہنا پریشان کن ہے کہ کوئی بھی شخص غلط رستے پر چلنے میں لطف اندوز نہیں ہوتا، مگر آج بہت سے لوگ زندگی کا سفر یہ محسوس کیے بغیر کر رہے ہیں کہ کہیں وہ غلط رستے پر تو نہیں۔ قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے، سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 136، اس میں لکھا ہے، مومنو
خدا پر اور اس کے رسول پر، اور جو کتاب اس نے اپنی پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھی، سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ وہ سب جو اس کے پیغمبروں اور اس کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، وہ بہت دور تک بھٹک چکے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں چند ہی وہ ہیں جو ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ اور اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کا یقین کرنے کی وجہ واضح ہدایت ہے۔ میرے پیارے دوستو، کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ بہت سے لوگ بھٹک چکے ہیں؟ لوگوں نے اس ہدایت اور روشنی کو جو ان کے لیے بھیجی گئی تھی رد کر دیا ہے، اور اس کی بجائے دنیا کی تاریخی میں رہنے کا انتخاب کیا ہے۔ بلا شبہ ابلیس شیطان نے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں، مگر اللہ کی رحمت شاندار سچائی کی روشنی کی طرف دعوت دے رہی ہے جو ان الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ سچائی کی حفاظت، سچائی کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو پاک کرتا ہے، جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے پاک کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ یوحنا 17 باب اس کی آیت نمبر 17۔ یقیناً اللہ بہت حکمت اور قدرت والا ہے اور وہ اپنے کلام کی حفاظت کر سکتا ہے۔ سورہ انعام اس کی آیت نمبر 115 میں یاد دلایا گیا ہے، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ کی دلچسپی ہمیں سچائی دینے میں ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انجیل میں ہدایت و روشنی ہے اور وہ تریت کی تصدیق کرتی ہے۔ سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 46 کو پھر سے پڑھیں۔ قرآن مجید میں بہت سے مثبت الفاظ ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ تریت اور انجیل آج بھی ہمارے لیے ہدایت ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ بھی بائبل کو پڑھنے میں وقت گزاریں، کیونکہ یہ حقیقتاً انسان کے لیے رہنمائی ہے۔ تمیز کا معیار، قرآن مجید فرماتا ہے اچھے اور برے کے درمیان تمیز کا اصول بائبل میں بیان ہوا ہے۔ سورہ عمران اس کی آیت نمبر 3 ہمیں بتاتی ہے کہ اصول ایک معیار یا قانون ہے جس کے ذریعے صحیح اور غلط کی پمائش کی جاتی ہے۔ توریت میں لکھا ہے شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ یسایہ اس کے 8ویں باب کی 20ویں آیت۔ یہاں شریعت سے مراد 10 حکم ہے اور شہادت سے مراد الہامی کتابیں ہیں۔ اگر کسی کے الفاظ اس کتاب کے مطابق نہ ہوں تو ان میں ہدایت و روشنی نہیں ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں واضح کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ متی اس کے 4 باب کی 4 آیت۔ کیا یہ تعجب ہے کہ قرآن مجید ہمیں انجیل کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ ایک چراغ اور روشنی۔ سورہ اسراء آیت نمبر 55 میں بیان ہوا ہے کہ اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ زبور میں داؤد نبی اللہ سے کہتے ہیں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ زبور 119 اس کی آیت نمبر 105۔ رات کی تاریکی میں روشنی کے بغیر چلنے کی ہر کوشش مشکل ہے۔ چلتے ہوئے گرنے کا خوف، کہیں قدم رکھنے سے زخمی ہونے کا خطرہ، یا پھر کھڑی چٹان سے گرنے کا اندیشہ۔ موجودہ دور میں ہماری دنیا ایک اندھیری رات کی طرح ہے۔ کبھی وقت تھا جب ہمارے قدموں کو چراغ کی ضرورت تھی، مگر بہت سے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں۔ انہوں نے چراغ اور روشنی کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہاں اتنے جرائم، لاقانونیت اور اخلاقی ابتری ہے۔ معاشرہ تباہی کے کنارے پر کیوں کھڑا ہے؟ کیا ان لوگوں نے اللہ کی ان کتابوں کا، اس شریعت کا، اس کے پیغمبروں کا انکار نہیں کیا؟ ہر کسی پر زور دیا جاتا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہ وہ بائبل پڑھے جو اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے آسمان سے اتاری گئی ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے ایک معیار، یہ بتانے کے لیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آخر میں ایک سمجھنے والی آیت، قرآن مجید کی ایک ناقابل یقین اور بہت گہری حکمت والی آیت مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر تم اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو، تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں
ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ سورہ یونس اس کی آیت نمبر 94۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان اگر شک میں ہوں تو ان سے مشورہ کریں جو بائبل پڑھنے والے ہیں۔ حیران کن مگر حقیقت ہے۔ دوستو، قرآن مجید بائبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسے کھولنے سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ جب بھی آپ اسے پڑھیں وہ آپ کو صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ اپنی رحمت ان پر نازل کرتا ہے جو مخلص ہیں اور سچائی کے طالب ہیں۔ توریت میں فرمایا گیا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ یرمیہ کا صحیفہ ہے، اس کے باب نمبر 29 کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے۔ جو اللہ کی تلاش کرتے ہیں انہیں سچے دل سے کرنی چاہیے۔ آپ پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں۔